بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب 48واں سبق ہے قضاء علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فیصلہ۔ عن زر بن حبیش، زر بن حبیش یہ ابو حریم الاسدی الکوفی عراق کے مشہور قراء میں سے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب میں سے ہے، اور بہت سارے تابعین نے اور بہت سارے لوگوں نے سے روایت کی ہے۔ قال، اور اس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ قال جلس رجلان، بیٹھ گئے دو آدمی۔ جلسہ، اور یہ فاعل ہے کس کے لیے؟ اس جلسہ کے لیے، اور اس میں ظاہر ہے تو اس وجہ سے جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو واحد ہی لایا جاتا ہے۔ جلسہ رجلان، دو آدمی بیٹھ گئے، یتغدیان، تو بیٹھ کے کھانے لگے، ناشتہ کرنے لگے، ناشتہ کرنا۔ الغداء ایک ہے الغداء، ایک ہے الغد، ایک ہے الغدوہ، اور ایک ہے الغداۃ۔ الغداء، الغد، الغدوۃ، الغداء، اور تغدى۔ تو یہ باب تفاعل سے ہے، باب تفاعل سے ہے، باب تفاعل سے، اور تثنیہ کا صیغہ ہے یتغدى، یعنی ایک ہے غدا، آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یعنی صبح کا ناشتے کو بھی کہتے ہیں، اور اکلۃ الظہیرہ کو بھی کہتے ہیں۔ اکلۃ الظہیرہ جو دوپہر کے وقت کھایا جاتا ہے اس کو بھی الغداء کہتے ہیں۔ ایک ہے الغد کہتے ہیں آنے والے کل کو، آنے والا کل، الیوم بعد یومک۔ غدوہ کہتے ہیں ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس، اس کو کہتے ہیں الغدوہ۔ تو یہاں پر اس وقت کا کیا مراد ہے؟ صبح کا ناشتہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور دوپہر کا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابھی دونوں بیٹھ کے ناشتہ کرنے لگے، مع احدہما، ان دو، ہما ضمیر جو ہے رجلان کی طرف ہے، ایک کے پاس خمسۃ ارغفات، یہ خمسہ یہ کیا ہے؟ ممیز ہے، ممیز، اور یہ تمیز ہے، یہ عدد ہے اور یہ معدود ہے، اور 3 سے لے کر 10 تک کہ جو معدود ہے اور جو تمیز ہے وہ ہمیشہ جمع مکسور ہوتا ہے، جمع مجرور ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جمع مجرور ہے اس لیے کہ یہ رغیف کی جمع ہے، رغیف کی جمع ہے۔ رغیف کہتے ہیں چپاتی کو، چپاتی یا روٹی۔ ومع الآخر، مع الآخر یعنی ایک کے پاس تو 5 روٹیاں ہیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں ہیں، ثلاثۃ، ومع الآخر ثلاثۃ ارغفات، ثلاثۃ ارغفات، دوسرے کے پاس 3 روٹیاں ہیں۔ فلما، جب، وزعا تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ، اور ضمیر راجع ہے، ہما ضمیر ہے اس میں، وہ راجع کس کی طرف؟ رجلان کی طرف۔ الغداء بین
ایدیہما، ایدیہما اپنے سامنے، جب انہوں نے ناشتہ رکھا اپنے سامنے، اپنے سامنے، ایدیہما ان دونوں نے اپنے سامنے ناشتہ رکھا، مرہ، مرہ یہ فعل ہے اور رجل اس کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے، مر رجل بہما یہ ضمیر ہے راجع کس کی طرف؟ اس رجلان کی طرف، اور یہ حالت جری میں ہے اور یہ مجرور محلن ہے، محلن مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی جگہ پر کوئی معرب حرف رکھ دیا، اسم رکھ دیا جائے تو وہ مجرور ہی ہوگا۔ فسلم اس میں وہ ضمیر ہے راجع کس کی طرف؟ رجل کی طرف، اس نے سلام کیا، سلم یسلم تسلیما۔ فقال، قال میں ہما ضمیر ہے راجع کس کی طرف؟ الرجلان کی طرف، فقال الرجلان اجلس بیٹھ جاؤ، للغداء ناشتے کے لیے، فجلس کون بیٹھ گیا؟ رجل، ہوا ضمیر ہے کس کی طرف؟ راجع ہے رجل کی طرف، اور ضمیر اس میں رجل کی طرف راجع ہے۔ وہ اکلا، اکلا میں بھی وہ ضمیر ہے رجل کی طرف راجع ہے۔ معہما، مع الرجلان، رجلین یا بھی اسی طرح ہے، مع حرف جر ہے اور یہ مجرور ہے محلن، محلن جو مبنی ہوتا ہے تو اس کے اعراب محلی ہوتے ہیں۔ وَأَكَلَ مَعَهُمَا اسْتَوْفَوْا، اسْتَوْفَوْا یعنی پورا کھا لیا، فی اکلہم انہوں نے تمام کیا، فی اکلہم ہم میں ابھی تینوں کی طرف، رجل کی طرف اور دو رجلان تینوں کی طرف راجع ہے، تو اکلہم اپنے کھانے میں انہوں نے پورا کیا، الارغفہ الثمانیہ، الارغفہ الثمانیہ، ثمانین، ارغفہ الثمانیہ ان کو کھا لیا۔ فقام الرجل، فقام الرجل، اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں پر رجل جو ہے یہ معین نہیں ہے بلکہ ایک آدمی آیا، اور آپ جہاں پر بھی کچھ لکھنا چاہتے ہیں یا کچھ آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جب جس چیز کا بھی ذکر ہو تو اس پر الف لام نہیں آئے گا، لیکن بعد میں جہاں پر بھی اس کا ذکر ہو تو اس پر الف لام آئے گا اور اس سے مراد وہی ہوگا۔ اگر پھر اس سے مراد کوئی دوسرا آدمی ہوگا تو پھر وہی نکرہ ہوگا۔ وَطَرَحَ إِلَيْهِمَا یہ اِلَى بھی حرف جر ہے، اور طرح کا معنی ہے الطرح، الطرح، طرح کہتے ہیں منفی، نفی کرنا، اور یا طرح سے معنی ہے پھینکنا، الیہما ہے تو اس کے صلے میں الہ آیا ہے، تو جب الہ ہو طرح، اگر طرح العدد، طرح العدد من العدد تو اس کا معنی ہوگا نفی کرنا، جس کو ہم مائنس اور منفی کہتے ہیں۔ اگر طرح الیہما ہے تو اس کا معنی ہے کہ ڈالنا اور پھینکنا۔ ثمانیۃ دراہم، ثمانیۃ دراہم درہم ان کی جمع ہے اور مجرور ہے، لیکن یہاں پر یہ غیر منصرف ہے تو غیر منصرف کی وجہ سے اس پر ہم نے فتحہ لگا دیا کہ حالت جری میں اس پر فتحہ آتا ہے۔ ان کی طرف 8 درہم پھینک دی، 8 روٹیاں کھائی اور 8 درہم پھینک دی ان کی طرف۔ جب 8 درہم پھینک دی، وقال اس نے کہا، اس رجل نے کہا، خذا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تثنیہ کا، اور کس کو کہا؟ اس 2 آدمیوں کو، ان 2 آدمیوں کو جس نے ان سے کہا تھا کہ کھانے کے لیے
بیٹھ جا. ان دو سے کہا خذا، یہ خذ اخذ یا اخذ سے ہے، اخذ یا خذ یا خذ. تو یہاں پر یا خذو، اس سے خذ امر ہے اور خذا خذ خذا خذو تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. ہذا، اور یہ کہا کہ یہ لے لے ہذا عوضاً، عوض ہے کس چیز کی؟ مما، اس چیز کا، ما اکلتو جو میں نے کھایا، لکما تمہارے کھانے میں سے جو میں نے کھایا، یہ اس کا عوض ہے. وَنِلْتُهُ، نال ینالو حاصل کرنا، من طعامکما جو میں نے حاصل کیا، جو میں نے لیا. آپ دونوں، کما ضمیر کسی طرف راجع ہے. ابھی یہاں پر بہما، یہ ضمیر غائب کے لیے اس رجلان کی طرف راجع ہے. ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ خذا امر ہے، اور امر یہ کیا ہے؟ امر حاضر، امر حاضر معروف ہے. تو یہاں پر بھی کما ضمیر جو ہے یہ کہ تم دونوں کے کھانے میں سے میں نے کھا لیا. ابھی اس نے 8 درہم پھینک دی اور وہ چلا گیا. فنزعا، تو دونوں جھگڑنے لگے، دونوں میں جھگڑا پیدا ہوا. وقال، اس قال کا فاعل ہے صاحب الخمسۃ ارغفۃ، صاحب الخمسۃ ارغفۃ، یہ خمسہ یہ عدد ممیز اور یہ تمیز ہے. یعنی جو صاحب الخمسہ جس کی 5 روٹیاں ہیں، اس نے کہا لی خمسۃ دراہم، لی خمسۃ دراہم، میرے کتنے؟ 5 درہم ہیں، اس لیے کہ میرے روٹیاں 5 ہیں تو 5 درہم میرے ہیں. وَلَكَ، کس سے کہا؟ جس کی 3 ہیں. وَلَكَ ثلاثۃ یا ثلاثۃ دراہم. فقال صاحب الثلاثہ یعنی 3 چپاتی والے یا 3 روٹی والے، لا ارضى، میں راضی نہیں ہوتا، الا ان تکون الدراہم، ان تکون الدراہم بیننا نصفین، کہ دراہم ہمارے درمیان کیا ہو؟ آدھے ہو، یعنی 4 آپ لے لیں اور 4 مجھے دے دیں. اس نے کہا کہ آپ کی روٹیاں 3 ہیں تو آپ 3 لے لیں، میری روٹیاں 5 تھی تو میں 5 لے لوں گا. لیکن جس 3 روٹیوں والا ہے، جس کی 3 روٹیاں ہیں، اس نے کہا کہ میں راضی نہیں ہوتا ہوں اس وقت تک ان تکون الدراہم بین النصفین، کہ آپ اس کو بالکل آدھا آدھا کر لیں. تو مسئلہ کہ کہاں پر تھا کہ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھ گئے تو کھانے کے لیے جب بیٹھے تو ایک کے پاس 5 روٹیاں ہے اور ایک کے پاس 3 روٹیاں، تو 5 اور 3 8 ہو گئے. تو جب وہ دوسرا بندہ آیا اور اس نے سلام کیا اور انہوں نے کھانے پر بلایا اور کھانے پر وہ بیٹھ گیا اور کھانے لگا. جب کھانا کھا کے اٹھا تو اس آدمی نے 8 درہم کی طرف پھینکے. تو جب 8 درہم پھینکے تو اس سے کہا کہ یہ لے لے اس کے جو میں نے آپ کے کھانے سے کھا لیا ہے، آپ کے ساتھ میں نے کھانا کھا لیا ہے تو اس کے 8 درہم لے لے. تو دونوں میں جھگڑا پیدا ہوا. جھگڑا کیوں پیدا ہوا؟ کہ جس کے 5 درہم تھے اس نے کہا کہ میں 5 درہم لے لوں گا، اور جس کی 3 تھی اس کو 3 دے رہے تھے. اور وہ دوسرا کہہ رہا تھا کہ جس کی 3 روٹیاں ہیں، 3 چپاتی ہے، اس نے کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوتا کہ آپ مجھے 4 درہم نہ دیں. یعنی نصفین مطلب
یہ ہے کہ 8 ہے، 8 کو آپ نصف کر دیں، 2 پر تقسیم کر دیں تو اس کا معنی 2، تو کیا رہے کہ 4 ایک لے لے اور 4 دوسرا لے لے۔ تو جب اس کے درمیان جھگڑا پیدا ہوا تو انہوں نے فیصلہ کس کے پاس لے کے گیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس۔ تو انہوں نے بھی اسے کہا کہ آپ سے کہہ رہے کہ آپ یہ لے لیں، 5 درہم لے لیں، 3 درہم لے لیں اور 5 اس کو دے دے تو صحیح ہے۔ اگر نہ ہو تو پھر جب آپ نے فیصلہ سنا ہے تو وہ قبول نہیں کر رہا تھا۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں اس تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔